ریسنٹلی شیخ حسینہ صاحبہ نے ایک اسپیچ کی اور اس اسپیچ کے اندر انڈیا کے ملی بھگت سے یعنی انڈیا کے تعاون سے اس کی کولیبوریشن سے ایک پلان انہوں نے پیش کیا اپنے سپورٹرز کے لیے، اور وہ بڑا خطرناک پلان تھا۔ اس پلان کے اندر انہوں نے اپنے سپورٹرز کو کہا کہ آپ ریٹالیٹ کریں، ریزسٹ کریں۔ اب اس ریزسٹنس کے ورڈ میں جو تاثر لیا جا رہا ہے، جو امپریشن لیا جا رہا ہے ان کے اپوننٹس کی جانب سے، وہ یہی لیا جا رہا ہے کہ یہ ملیٹنٹ سٹرگل کے حوالے سے، ملیٹنٹ ریزسٹنس کے حوالے سے بات کر رہی ہیں۔ اب انہوں نے جب یہ اسپیچ کی تو ریزسٹنس ان کے سپورٹرز کی جانب سے تو نہیں آئی، جو کہ ویسے بھی تھوڑی تعداد میں ہے، بنگلہ دیش کے اندر زیادہ تعداد ان کی ہے نہیں، ان کی طرف سے تو ریزسٹنس نہیں آئی، لیکن شیخ حسینہ کے جو اپوننٹس ہیں ان کی طرف سے ضرور ایک بھاری بھرکم قسم کی ریزسٹنس ہمیں دیکھنے کو ملی، اور انہوں نے شیخ مجیب الرحمان صاحب کا جو گھر تھا ڈھاکہ کے اندر اس کو آگ لگا دی، لیکن آگ بھی انہوں نے بڑے طریقے سے لگائی ہے، اور اس کو جو توڑا ہے گھر کو وہ بھی بڑا طریقے کے ساتھ توڑا ہے، جان بوجھ کے انہوں نے آدھا گھر ڈسٹرائی کیا ہے، آدھے کو انہوں نے رکھا ہے ایز اٹ از، آدھا ڈسٹرائی کر دیا ہے۔ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ اگر یہ پورا گھر ہی ڈسٹرائی کر کے میدان کر دیتے تو عبرت حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہوتی وہاں پر۔ یہ گھر آدھا اس لیے ٹوٹی ہوئی حالت میں چھوڑ دیا گیا تاکہ انڈین جو ایسٹس ہیں اور انڈیا جو ہے وہ عبرت حاصل کریں کہ بنگلہ دیش کے اندر ان کے پپٹس کے ساتھ کیا انجام ہوتا ہے۔ لیکن اب انڈین میڈیا سوتروں کے حوالے سے ایک اور بڑا دعویٰ کر رہا ہے۔ انڈین میڈیا کہہ رہا ہے کہ چلیں یہ تو چیز ہو گئی، ان ایکسپیکٹڈ تھی، انڈیا کو خود کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ شیخ حسینہ کی جو اسپیچ کروا رہے ہیں اس کا ری ایکشن یہ ہوگا۔ دے ہیڈ ایبسولوٹلی نو آئیڈیا۔ ان کو لگ رہا تھا کہ کچھ لوگ باہر نکلیں گے، سڑکوں پہ مظاہرے ہوں گے اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ گھر بیٹھ جائیں گے تھک کے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ جو ری ایکشن آیا ہے یہ آؤٹ آف دا باکس آیا ہے۔ انہوں نے ایک ایسی چیز پہ جا کر اسٹرائک کیا ہے ان کے اپوننٹس نے، شیخ حسینہ کے اپوننٹس نے، جو کہ سوچا نہیں گیا تھا۔ ڈائریکٹ جا کے تو اس جگہ پر اٹیک کر دیا جس کو آئیڈیولوجیکل ہب مانا جاتا تھا عوامی لیگ کی سرکس کے اندر۔ اچھا، اب انڈین میڈیا ایک اور بڑی بات رپورٹ کر رہا ہے سورسز کے حوالے سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہو گیا نا، ان کا گھر ڈھاکہ والا تو ڈسٹرائے ہو گیا، لیکن نیکسٹ جو فیز ہوگا اگر اس کے باوجود بھی ریٹالیشن آتی ہے وہاں سے انڈیا سے اور شیخ حسینہ صاحبہ کی جانب سے، تو نیکسٹ فیز کے اندر گوپال گنج کے اندر جو ان کا آبائی گھر ہے وہ دھبردوز کیا جا سکتا ہے۔ یہ اطلاعات انڈین میڈیا نے رپورٹ کی ہیں کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پھر نیکسٹ ٹائم اگر جب یہ اس طرح کی کوئی اسپیچ کریں گی اور اس میں ریٹالیشن کی بات کریں گی تو ان کا جو آبائی گھر ہے مجیب الرحمان صاحب کا گوپال گنج کے اندر اس کو دھبردوز کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد جیسے جیسے ان کی اسپیچز آئیں گی تو ان کے گھر والوں کی جو پراپرٹیز ہیں ان کے رشتہ داروں کی، ان کو اس طرح سے ایک ایک کر کے ڈسٹرائے کیا جا سکتا ہے، ایسا انڈین میڈیا کے اندر سوتروں کے انوسار۔ اب ان کے جو سورسز ہیں ہو سکتا ہے وہ بنگلہ دیشی سورسز ہوں، ہو سکتا ہے انڈین انٹیلیجنس سورسز ہوں، لیکن انہوں نے یہ چیز رپورٹ کی ہے آج کہ پلان یہی بنا ہوا ہے ڈھاکہ کے اندر کہ یہ جیسے اسپیچ کریں گی ریسپانس اتنا زیادہ شدید آئے گا، اتنا زیادہ بھاری بھرکم قسم کا آئے گا۔ فائنینشل ایکسپریس انڈیا کا نیوز آؤٹ لیٹ ہے، انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ بنگلہ دیش سے ہیریٹیج ان ڈینجر، یہ بنگلہ دیشی ہیریٹیج انہوں نے قرار دیا ہے۔ مجیب الرحمان صاحب کا جو گھر ہے اس کو انہوں نے کہا کہ یہ قومی ورثہ ہے، نیشنل ہیریٹیج ہے۔ کہتے ہیں ریڈیکل گروپس پلان فردر اٹیکس آن مجیب الرحمان مونیومنٹس۔ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں، کچھ تنظیموں کا نام لے رہے ہیں کہ اصل میں یہ جو گھر کو دبردوز کیا گیا ہے یہ ریڈیکل تنظیموں نے کیا ہے۔ کون سی تنظیموں کا نام یہ بتا رہے ہیں، اس پہ تھوڑی دیر میں بھی آتے ہیں، اسی رپورٹ کے اندر انہوں نے مینشن کیا ہے، لیکن پہلے ذرا یہ حصے دیکھ لیجیے ان کی رپورٹ کے کہ ریڈیکل اسٹوڈنٹ گروپس اینڈ ملیٹنٹ فیکشنز ان بنگلہ دیش are threatening further attacks on monuments dedicated to the country's founding father Sheikh Mujibur Rahman. Following the demolition of his Dhaka residence, India condemns the attack, calling it an assault on Bangladesh's national heritage. While political tensions escalate between Bangladesh and India, the situation risks deepening as the protests continue with Sheikh Hasina's exile in India fueling unrest. اچھا، وہ جو میں نے بات کی کہ انڈین میڈیا کے حساب سے ان کے سورسز کے حوالے سے گوپال گنج کے اندر جو گھر ہے مجیب الرحمان صاحب کا اور شیخ حسینہ صاحبہ کا، ہوم کنسٹیٹوئنسی ہے شیخ حسینہ صاحبہ کی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا جو مارکا ہوگا ادھر ہی ہوگا گوپال گنج کے اندر۔ کہتے ہیں دی ڈسٹرکشن آف شیخ مجیب الرحمان's residence in Dhaka has sparked widespread concern as radical student groups and militant factions are now threatening to target more historical monuments dedicated to Bangladesh's
founding father. Following the demolition of the Dhanmondi house, the next targets are feared to be his ancestral home in Gopalganj and his mausoleum. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی گوپال گنج والا جو ان کا گھر ہے وہ کسی بھی وقت دھپڑدوس ہو سکتا ہے. دیکھیں میرے خیال سے اتنا تو کیلکولیشن میں ہونا چاہیے تھا شیخ حسینہ صاحبہ کو. اگر آپ چلیں نارمل اسپیچ کر دیں, پہلے بھی تو ان کے بیانات آتے رہے ہیں نا, تو اس میں تو کوئی اتنا ری ایکشن نہیں دیکھنے کو ملا. یہ جو انہوں نے ریسنٹ اسپیچ کی ہے یہ تھوڑا سا ڈفرنٹ تھی. اس کے اندر انہوں نے ریٹالیٹ کرنے کا بولا ہے, لوگوں کو ریزسٹ کرنے کا بولا ہے, جس کا صاف صاف مطلب یہ ہے ایک مرتبہ پھر سے ملک کو انارکی اور کیاس کی طرف دھکیلنے کی بات انہوں نے کی ہے. لوگوں کو کہا ہے کہ آپ ریزسٹ کریں. بھائی الیکشنز ہونے والے ہیں, آپ لڑیں اس کے اندر, اتنے پاپولر ہیں اگر تو. ابھی تک تو انہوں نے کوئی بین لگانے کی بات نہیں کی نا. چلیں اگر آپ کے اوپر بین لگ بھی جاتا ہے تو شیخ مجیب کی جو آئیڈیولوجی ہے, اگر اتنی ہی پاپولر آئیڈیولوجی ہے, کوئی دوسری پارٹی اور بھی سیکولر پارٹیز ہیں, اڈاپٹ کر کے لڑیں الیکشنز. دیکھتے ہیں بنگلہ دیش ان کو ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے, وہ ڈیسائیڈ کریں گے نا. اب تو الیکشن پہلے کی طرح نہیں ہوں گے جیسے پہلے ہوتے تھے. انڈیا پہلے سے ہی ریڈی ہوتا تھا ایکسٹرنل فرنٹس پہ ان الیکشنز کو منوانے کے لیے, کہ اپنا ڈپلومیٹک چینلز استعمال کرتے ہوئے ویسٹرن کنٹریز کو بھی فورس کرتے تھے, ریجنل کنٹریز کو بھی فورس کرتے تھے کہ ان الیکشنز کو آپ ایکسیپٹ کر لیں, اور اندر جو الیکشنز ہوتے تھے وہ خانہ پوری ہوتی تھی. لیکن اب تو ایسا نہیں ہوگا, اب تو ساری پارٹیاں ایگری کرتی ہیں اس بات پہ کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے. اچھا, کس گروپ نے یہ ساری کارروائیاں کی ہیں؟ ان کے بقول انڈین جو میڈیا ہے ان کے بقول کس نے یہ کارروائی کی تھی دھنمندی والا یہ جو گھر ان کا تباہ کیا گیا. اس میں وہ کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو ڈھاکہ بیسڈ سورسز دی موب ریسپانسبل فار دی ڈسٹرکشن انکلوڈیڈ ممبرس آف حزب التحریر, القاعدہ and Ansar al-Islam. After demolishing Sheikh Mujibur Rahman's home at Dhanmondi Road 32 in Dhaka, the mob moved on to destroy the home of Mujib's younger brother Sheikh Nasir in Khulna, a source said. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کھلنا کے اندر بھی کارروائی کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن یہ صرف ان کے جو بیٹے ہیں نا شیخ مجیب صاحب کی, صرف ان کی بات نہیں ہو رہی. جنرل یہ بات انڈین میڈیا نے رپورٹ کی ہے, فائنینشیل ایکسپریس کے علاوہ باقی بھی نیوز آؤٹ لیٹس نے رپورٹ کیا ہے کہ اب اسٹریٹجی یہی بنائی گئی ہے. جیسے ہی وہاں سے ان کی اسپیچ آئے گی تو یہاں پر کوئی نہ کوئی ان سے جڑا ہوا, شیخ مجیب صاحب سے جڑا ہوا یا شیخ حسینہ سے جڑا ہوا جو گھر ہوگا یا کوئی یادگار ہوگی اس طرح کی, یا کوئی میوزیم ہوگا یا کوئی آفس ہوگی بڑی سی, کوئی بھی ایسی چیز جو کہ اس آئیڈیولوجی سے جڑی ہوئی ہے اس پہ اسٹرائک کیا جائے گا. یہ ایک اسٹریٹجی انڈیا کے بقول نظر آ رہی ہے اسٹوڈنٹس کی بھی, اور جو وہاں پر لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان کی جانب سے. ویسے پروٹیسٹ جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئے. شیخ حسینہ صاحبہ نے وہ تو چلیں اسپیچ کر کے چلی گئی نا واپس اپنے گیسٹ ہاؤس کے اندر, لیکن یہاں بنگلہ دیش کے اندر پروٹیسٹ ابھی بھی جاری ہیں. آج بھی مجھے اطلاعات ملی, وہاں لوکل کچھ دوستوں سے بات ہوئی جرنلسٹ حضرات سے, تو گراؤنڈ پہ پتہ چلا کہ ابھی بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہاں پہ. لوگ ابھی بھی غصے میں سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بہت ساری جگہوں پہ. سو کلیئرلی یہ جو کوشش کی گئی عوامی لیگ کی جانب سے اور انڈیا کی جانب سے کہ ذرا ایک فیلر پھینک کے دیکھتے ہیں لوگوں کا غصہ شانت ہوا ہے کہ نہیں ہوا, اینٹی انڈیا سینٹیمنٹس شانت ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. کیونکہ دیکھیں نا 7-8 مہینے ہو گئے ہیں اس ریولیوشن کو, یہ جو ڈھاکہ کے اندر ریولیوشن آیا, تو ان کو لگا کہ ذرا تھوڑا سا موڈ چیک کرتے ہیں. لیکن اب پتہ چلا کہ پہلے سے زیادہ غصہ ہے لوگوں کو, اور پہلے سے زیادہ غصہ اس وجہ سے کیونکہ نئی نئی چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ بارڈر کے ایگریمنٹس کس طرح کر کے گئی ہوئی ہیں, کہ بی ایس ایف والے کہہ رہے ہیں ہماری مرضی جو بھی ہم کرنا چاہیں گے کریں گے, کیونکہ شیخ حسینہ اجازت دے کر گئی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جب کھل رہی ہیں, سامنے آ رہی ہیں, مختلف انکوائری کمیٹیز بیٹھی ہوئی ہیں, جب وہ انویسٹیگیشن رپورٹس میڈیا کے اندر چھاپ رہی ہیں نا اپنی, تو اور زیادہ غصہ لوگوں کے اندر بڑھ رہا ہے کہ یہ کیسا سیٹ اپ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تھا.